لاہور ایک بار پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ لاہور اور گدرواہ میں اسموک کا راز، فضا میں آلودگی کی شرح خطرناک ترین حد سے بھی تجاوز کر گئی۔ لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 500 سے بھی اوپر چلا گیا۔ شہریوں کو آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں مشکلات کا سامنا، ماہرین کا شہریوں کو ماسک کے استعمال کا مشورہ۔ سینٹ میں سپریم کورٹ ججز کی تعداد 25 کرنے کی منظوری۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کا اہم فیصلہ۔ چیئرمین کمیٹی فاروق ایس نائک نے کہا 25 ججز میں سے ایک چیف جسٹس اور 24 ججز شامل ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے ججز کی تعداد بڑھانے کی مخالفت۔ سپر پاور امریکہ میں سپر پاور حاصل کرنے کی دوڑ۔ امریکی صدارتی الیکشن میں گہما گہمی عروج پر صدارتی الیکشن نے انتخابی مہم کو ٹاپ سپیڈ گیئر میں ڈال دیا۔ امیدوار ووٹرز کو ایک دوسرے کی برائیاں گنوانے میں مصروف۔ بیمار افراد کے حج پہ جانے پر پابندی عائد۔ پاکستانی عازمین حج کے لیے وزارت مذہبی امور نے نئی صحت پالیسی تیار کر لی۔ ڈائلیسس کرنے والے افراد کے حج پر جانے پر پابندی ہوگی۔ ہارٹ اٹیک اور سانس پھولنے کے مریض بھی حج نہیں کر سکیں گے۔ سنگین اعصابی اور نفسیاتی امراض میں مبتلا اشخاص پر بھی پابندی۔ جسمانی اعضاء کو حرکت دینے سے معذور افراد بھی حج پر نہیں جا سکیں گے۔ کمزور یادداشت یا بھولنے کی بیماری میں مبتلا افراد پر بھی پابندی عائد۔ 7 ماہ کی حاملہ خاتون کو بھی حج پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ عازمین کے لیے گردن توڑ بخار، انفلوئنزا، کرونا اور پولیو سرٹیفکیٹ لازمی قرار۔ ملک میں پولیو کے 2 نئے کیسز رپورٹ۔ ڈی آئی خان اور لکی مروت سے پولیو کیسز سامنے آئے۔ رواں سال ملک بھر میں پولیو کیسز کی تعداد 45 ہو گئی۔ اب تک بلوچستان سے 22، سندھ سے 12، خیبر پختونخوا سے 9، پنجاب اور اسلام آباد سے ایک پولیو کیس رپورٹ ہوئے۔ ڈی چوک احتجاج میں گرفتار افراد پر خیبر پختونخوا میں نوازشات۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے گرفتار سرکاری ملازمین کا رہائی پر استقبال کیا۔ ایک ملازم پر پھول برسائے، ترقی دینے کا اعلان کر دیا۔ 1 ہفتے کی چھٹی بھی دے دی۔ گرفتاری کے بعد رہا ہونے والے افراد کے استقبال پر طلال چودھری برہم۔ وفاقی حکومت سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے اقدام کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں غیر سنجیدہ حکومت ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور حکومت چلانے کے اہل نہیں، بہت جلد عوام ان کا گریبان پکڑیں گے۔ وزیر اطلاعات کی نیوز کانفرنس وزیر اعظم کے دورے پر بات کرتے ہوئے بولے قطر پاکستان میں 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ سعودی عرب نے سرمایہ کاری بڑھا کر 2 ارب 80 کروڑ ڈالر کر دی۔ سعودی عرب کی مشہور فاسٹ فوڈ چین بھی پاکستان آ رہی ہے۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف کی دورہ سعودی عرب اور قطر کے بعد وطن واپسی۔ وزیر اعظم سے قطر بزنس مین ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات۔ اقتصادی تعلقات کو مزید گہرا کرنے اور تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کے دورہ قطر کا مشترکہ اعلامیہ بھی جاری۔ توشہ خانہ 2 کیس میں امبانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواست پر اعتراضات دور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی رجسٹرار آفس کو پیر کو کیس مقرر کرنے کی ہدایت۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے، کیس میں قانون فالو ہوگا۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں انتظار سمجھوتہ کی بازیابی سے متعلق کیس میں پیش رفت۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا امید ہے 24 گھنٹے میں انتظار سمجھوتہ بازیاب ہو جائیں گے۔ اے ٹی سی لاہور نے 5 اکتوبر کے احتجاج کے کیس میں بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان اور عثمہ خان کی 3 مقدمات میں عبوری ضمانتیں منظور کی۔ عاصم سواتی کے جسمانی ریمانڈ کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کا ردم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر پی ٹی آئی رہنما کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کو نظر بندی کے احکامات جاری کرنے سے روک دیا۔ بیمار افراد کے حج پر جانے پر پابندی۔ پاکستانی عازمین حج کے لیے وزارت مذہبی امور نے نئی صحت پالیسی تیار کر لی۔
ڈائلسس کرانے والے افراد کے حج پر جانے پر پابندی ہوگی۔ ہارٹ اٹیک اور سانس پھولنے کے مریض بھی حج نہیں کر سکیں گے۔ سنگین اعصابی اور نفسیاتی امراض میں مبتلا اشخاص پر بھی پابندی۔ جسمانی اعضاء کو حرکت دینے سے معذور افراد بھی حج پر نہیں جا سکیں گے۔ کمزور یادداشت یا بھولنے کی بیماری میں مبتلا افراد پر بھی پابندی عائد۔ 7 ماہ کی حاملہ خاتون کو بھی حج پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ عازمین کے لیے گردن توڑ بخار، انفلوئنزا، کرونا اور پولیو سرٹیفکیٹ لازمی قرار۔ سینٹ میں سپریم کورٹ ججز کی تعداد 25 کرنے کی منظوری۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون اور انصاف کا اہم فیصلہ۔ چیئرمین کمیٹی فاروق ایچ نائک نے کہا کہ 25 ججز میں 1 چیف جسٹس اور 24 ججز شامل ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کی ججز کی تعداد بڑھانے کی مخالفت۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر حامد خان بولے 26ویں ترمیم سے عدلیہ کو سخت نقصان پہنچایا گیا۔ ججز کی تعداد بڑھانے سے ملک کا نقصان ہوتا ہے کیونکہ مرضی کے فیصلے نہیں آ رہے ہوتے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ سپریم کورٹ میں اس وقت ججز کے 2 گروپ ہیں۔ نئے چیف جسٹس سب کی پسند سے آئے ہیں، ان کو 2-3 ماہ دینے چاہیے۔ یہ سارا میلہ نئے چیف جسٹس کو لانے کے لیے ہی تھا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 سینٹ میں پیش۔ وزیر قانون اعظم علی طارہ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس پیش کیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 2 میں ایک ذیلی شق شامل کی گئی ہے۔ اس کے تحت کمیٹی میں چیف جسٹس پاکستان کے علاوہ ایک سینئر ترین جج اور ایک چیف جسٹس کا نامزد کردہ جج شامل ہوگا۔ سیکشن 3 کی ذیلی شق 2 اور آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت معاملے پر سماعت سے پہلے مفاد عامہ کی وجوہات دینا ہوں گی۔ سیکشن 7A کے تحت ایسے مقدمات جو پہلے دائر ہوں گے انہیں پہلے سنا جائے گا۔ اگر کوئی عدالتی بینچ اپنی باری کے برخلاف کیس سنے گا تو اسے وجوہات بتانا ہوں گی۔ قائم مقام چیئرمین سینٹ نے بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ میں مزید ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش۔ مجوزہ بل کے مطابق سیکیورٹی اداروں کو کسی بھی شخص کو 3 ماہ تک حراست میں رکھنے کا اختیار ہوگا۔ تاوان، بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ اور اغوا کے جرم پر بھی 3 ماہ زیر حراست رکھا جا سکے گا۔ جرائم میں ملوث شخص کی 3 ماہ سے زائد نظر بندی پر شفاف ٹرائل کا حق دیا جائے گا۔ 3 ماہ سے زائد نظر بندی آرٹیکل 10A کے تحت ہوگی۔ ملزم کے خلاف الزامات کی تحقیقات JIT کرے گی۔